ایک بچے نے ایک استاد کو اپنے گھر ایک مضمون پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ استاد نے اسے ایک ٹاپک سمجھایا اور کہا کہ آج شام میں گھر آ کر اس کا ٹیسٹ لوں گا، اس کی پریکٹس کر کے ٹیسٹ تیار کر لینا۔ استاد جب شام کو بچے کے گھر گئے تو دیکھا کہ گلی میں قالین بچھا ہوا تھا جس پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں اسے ڈھانپے ہوئے تھیں۔ گلی کے دونوں طرف کے تمام گھروں کی دیواروں پر ہر رنگ کی بتیاں جل رہی تھیں اور آخر تک گلی کے اوپر رنگ برنگی جھنڈیوں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ استاد جب گلی میں سے گزر کر بچے کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ان پر چھت سے پھولوں کی بارش برسائی گئی اور فضا مرحبا یا استاد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ گھر کے دروازے پر بچے نے استاد کا استقبال کیا اور استاد کے ہاتھوں کو جھک کر ادب سے چوما اور انہیں آنکھوں پر لگایا۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ استاد محترم، مجھے آپ سے والہانہ پیار، محبت، عقیدت اور عشق ہے۔ آپ آج میرے گھر تشریف لائے ہیں تو یہ سارا انتظام آپ کی آمد کی خوشی میں آپ کے استقبال کے لیے میں نے کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ استاد نے فرمایا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ ٹیسٹ تیار کیا ہے جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں؟ تو بچے نے جواب دیا کہ استاد محترم، دراصل میں آپ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس لیے میں وہ ٹیسٹ تیار نہیں کر سکا۔ تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ تو یہ ٹیسٹ تھا جو تم نے تیار ہی نہیں کیا، اور جس کام کرنے کے لیے میں نے ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں کہا تھا، آپ نے اس کام میں اپنی قیمتی وقت اور پیسہ لگا کر مجھے خوش کرنے کا کیسے سوچ لیا؟ جس کام کے کرنے کا میں نے کہا ہی نہیں تھا اس کام سے بھلا میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور جس کام سے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں۔ بس یہی حقیقت ہے۔ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ بے شک ہمارے خلوص اور عشق کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لیکن محبوب راضی اسی طریقے سے ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہو، نہ کہ عاشق کو پسند ہو، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور زندگی اسی محبوب کی سنتوں کی اتباع میں گزر جائے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث اور مناظرہ نہیں، بس صرف آسان الفاظ میں اپنے ہی بھائی بہنوں کو سادہ سی دعوت فکر ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔